مزید ہم بات کر رہے ہیں آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی میڈیا بریفنگ پر، خاص طور پر جو پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں جو بڑے ویلڈ ہیں اور اس پر بہت سارے سوالوں کو جواب دیے، کھل کر انہوں نے بات کی. اور خاص طور پر پہلا جملہ تو ان کا یہی تھا کہ جو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ فوج کا سیاست سے کیا تعلق ہے. اس نے کہا جی بہت ہو چکا، فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور نیوٹرل کے حوالے سے بھی کہا کہ نیوٹرل لفظ فوج کے کردار کو بیان ہی نہیں کر سکتا، اور جو بار بار یہ پوچھا جاتا ہے. جب اس کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اعلامیے میں انہوں نے بار بار ذکر ہوتا ہے، خاص طور عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں بھی آج کل بات کر رہے ہیں، جو بیانیہ انہوں نے بنایا ہے اس میں مراسلے کا بڑا اہم کردار ہے کہ جی ایک مراسلہ آیا تھا جو ہمارے اپنے سفیر نے لکھا تھا، جس میں دھمکی دی گئی تھی ایک بڑے ملک کی جانب سے اور ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. اس پر انہوں نے یہ کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اعلامیے میں سازش کا لفظ ہی نہیں تھا، سازش کا لفظ نہیں استعمال ہوا کہیں بھی، جس پر اپوزیشن کی بات اس کا مطلب درست نکلی. انہوں نے کہا کہ اس اعلامیے میں کہیں بھی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بڑی اہم بات یہ بھی کی جو آج کل ہو رہا ہے ایک بڑا کہ جو ہمارے ریٹائرڈ آرمی کے افسران ہیں، جنرل اسلم بیگ صاحب ریٹائرڈ آرمی چیف تھے، اس کے علاوہ اعجاز ایوان صاحب، ان کی جعلی آڈیو بنا کر استعمال کی جا رہی ہیں اپنے پروپیگنڈے اور اپنے مذموم مقاصد کے استعمال کے لیے، جس کو خاص طور پر ہمارا دشمن ملک جو ہے اپنی سیٹلائٹ چینلز پر بھی اس کی خاص طور پر پرچار کر رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیے ان کے افسران بھی ان کی فوج کے بارے میں، ان کے ملک کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. حالانکہ وہ ساری جعلی ہیں، ان کی تحقیقات ہوئی ہیں اور ان کو کہاں بنایا گیا ہے اور کون لوگ ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. کچھ لوگوں کو پکڑا بھی گیا ہے اور کچھ لوگ یہاں اس طرح کے بھی گرفتار ہوئے جن کا براہ راست تعلق تھا، جو یہاں بیٹھ کر رہے تھے اور ان کا کہیں نہ کہیں کڑیاں جا کر ہندوستان سے ملتی ہیں، انڈیا سے ملتی ہیں، ان کے لوگوں سے ملتی ہیں. اور کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ایک مہم منظم طریقے سے چلائی جا رہی ہے اور ریاست پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہمارے اپنے لوگ بھی کچھ استعمال ہو رہے ہیں، اعلی کار بنے ہوئے ہیں اس کے، اور ان کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب اس پر کیا ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ظاہر ہے فوری طور پر ایسے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن تو ہمارے ایف آئی اے نے بھی کیا ہے. اور بیرسٹر علی طاہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون. بہت شکریہ بیرسٹر علی طاہر صاحب. سر یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے خاص طور پر اس طرح بڑے بڑے افسران کی جعلی آڈیو بنانا، پھر ان کو استعمال کرنا، پھر وہ آڈیوز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دشمن ملک انڈیا سے وہاں جا کر وہاں ان کے میڈیا یوز کر رہا ہے، نام لے لے کہ جی یہ آپ کا ریٹائرڈ آرمی چیف تھا، یہ آپ کے فلاں جنرل صاحب ہیں اور دیکھیے آپ کی ریاست کے خلاف کس طرح بات کر رہے ہیں. اس کے خلاف ظاہر ہے آپ جانتے ہیں تمام چیزوں کو، منظم مہم ہے یہ. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایسے لوگوں کے خلاف آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی سرور صاحب دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو پوری بیک گراؤنڈ دی ہے، یہ ایک ففتھ جنریشن وارفیئر ہے جو پاکستان کے خلاف چل رہا ہے، اور اس کا جو پیچھے سارے روٹ جاتے ہیں وہ انڈیا کی طرف جاتے ہیں. یورپین یونین ڈس انفارمیشن لیب نے بھی ان کو پکڑا. ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیموکریسی کی طرف راستہ ہے، جو کانسٹیٹیوشنلزم کی طرف راستہ ہے، اس کو کسی طرح سے ڈیریل کیا جائے. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہر پاکستانی کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کا بنیادی حقوق ہے کہ وہ اگر اس کے کوئی دل کے اندر کوئی بات ہے اور وہ اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. یہ آرٹیکل 19 اس کو بالکل کلیئر اظہار رائے کی آزادی تو ہے بیرسٹر صاحب، لیکن اظہار رائے کی آزادی کا استعمال کیا ہو رہا ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. لیکن جو اس آزادی کو بریچ کرتا ہے اس کے لیے 7 سال کی سزا بھی موجود ہے. اب چونکہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو میں آپ کو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کی بات کر رہا ہوں. اس کے اندر اس طرح کی ہیٹ اسپیچ پھیلانا، انسٹیٹیوشنز کو ڈیفیم کرنا، ریڈیکیول کرنا، یا کسی نیچرل پرسن کے خلاف کوئی آفینس کمٹ کرنا، 7 سال تک کی سزا اس کے اندر موجود ہے. لیکن میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ ایک نیا قانون لے کے آئے تھے پیکا کا پی ٹی آئی والے، جس کے تحت ایف آئی اے کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ کسی عام کرمنل مقدمے کی طرح کسی کو بھی گرفتار کر سکتا تھا. اور پھر گرفتار کر کے آپ نے دیکھا کہ محسن بیگ جو ہے اس کا پرائم ایگزامپل بنا. لیکن وہ جو قانون ہے وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو انکانسٹیٹیوشنل کر دیا ہے. لہٰذا جس کے پاس بھی پروف ہو، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کا کام یہ ہے کہ ان کو پکڑیں، ان کے خلاف مقدمہ دائر کریں، مقدمے کو چلائیں اور اس کے بعد ان کو سزا دیں. لیکن میں ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز جس رفتار سے چل رہے ہیں اس سے بہت تیز رفتار سے چلنا پڑے گا، کیونکہ یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے دشمن جس طرح کا پروپیگنڈا استعمال کر رہا ہے ہمارے کورٹس کے خلاف، ہمارے آرم
डेमोक्रेसी के खिलाफ, उसको काउंटर करना इस वक्त काउंटर नंबर 1 करना, प्रायोरिटी। बिल्कुल। अच्छा, इस पर तवक्कुफ कीजिएगा। शाहनवाज ज़िदोन साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, अरीशा इरशाद साहिबा भी मौजूद हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। शाहनवाज ज़िदोन साहब, ये जाहिर है एक कल जलसा भी हुआ, इसमें खान साहब ने दोबारा ये बात दोहराई कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो साजिश के तहत आई, लेकिन आज जो मीडिया ब्रीफिंग दी है DGISPR ने, उन्होंने कहा जी लफ्ज़ साजिश जो है एलामिया जो जारी हुआ था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें नहीं है। तो अब एक तरफ तो ये बात है कि आपका जो बयानिया है उसके हवाले से, दूसरा इस सोशल मीडिया पर जो मुहिम चलाई जा रही है हमारे इदारों के खिलाफ, उस पर कहा जा रहा है, मुबैना तौर पर आपकी पार्टी का नाम लिया जा रहा है लोगों का, इस पर आप क्या कहेंगे? जी शाहनवाज ज़िदोन साहब। हेलो जी ज़िदोन साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, मैंने आपकी क्वेश्चन नहीं सुना, जरा मुझे मैं दोहरा देता हूँ सर, मैं दोहरा देता हूँ कि कल भी इमरान खान साहब ने जो खिताब किया जलसा आम से, पेशावर में बड़ा जलसा किया, और उसमें भी उन्होंने कहा कि साजिश के जरिए निकाला गया, उन्हें आलमी सतह पर साजिश हुई। दूसरा, ये प्रोपेगेंडा जो आजकल रियासत पाकिस्तान और हमारे इदारों के खिलाफ हो रहा है, तो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उनका ताल्लुक जो है, नौजवान जो भी है, यूथ से जिनका ताल्लुक है, उनका ताल्लुक पीटीआई से, और वो इस्तेमाल हो रहे हैं किसी के लिए। क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये कि हमने पहले दिन क्लियर करा दिया था हमारे चेयरमैन वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि ऐसे उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। एक मजबूत फौज हमारी जामिन है इस मुल्क की, और ये जो भी कर रहे हैं इसमें से बहुत से अकाउंट अभी इन्होंने FIA वालों ने आइडेंटिफाई भी करा दिए कि वो बाहर से चल रहे हैं, हमारे करीबी पड़ोसी मुल्क से चल रहे हैं। तो उससे तो हमारे कोई ताल्लुक ही नहीं। ना पीटीआई का वर्कर कोई ऐसे सोच सकता है कि वो फौज के खिलाफ कोई इस तरह की हरकतें करें, क्योंकि जाहिर है जब ऐसे मामलात होते तो उसमें फिर दूसरे लोग भी कूद पड़ते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि यहाँ पाकिस्तान में मौजूद, जो साहब आपके सामने के मरियम नवाज साहिबा के बयानिया आपके सामने है, मुस्लिम लीग नून का बयानिया आपके सामने है कि वो माजी में फौज के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोलते रहे। फिर उनके साथ आजकल उनका इत्तेहादी जो PTM है, मोहसिन दावड़ वाले, उनका बयानिया भी आपके सामने है। तो ये वो लोग हैं जो इनके साथ बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ के साथ बैठे हुए हैं। हाँ नहीं, ठीक है, ये ज़िदोन साहब यहाँ तक बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन आपके लोग भी कुछ आप नहीं समझते जाने अनजाने में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिन्हें शायद उनको पता ना हो, इस्तेमाल हो गए। हमारे देखो, बात ये कि हमारा कोई भी बंदा अभी तक ये साबित करे कि पीटीआई के किसी वर्कर पे साबित करे कि उसने फौज के खिलाफ या हमारे जो मुल्क के खिलाफ, जिस तरह नहीं, वो जिस तरह पाकिस्तान का झंडा खुदा ना खासा जो जलाते हैं, जो पासपोर्ट जला जला के वीडियो जारी कर रहे हैं कि ये देखिए जी, अब हमें दिलचस्पी नहीं है। देखिए, वो इंडिविजुअली जो जिसने भी किया उसके अपना जाती वो, पीटीआई से उसका कोई ताल्लुक नहीं, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम तो बार बार कहते हैं, हमारे उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारे गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने भी कहा, बल्कि हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हम अभी उस दिन हैदराबाद में कोई एक्सीडेंट हुआ था कि एक जमात का परचम जलाया गया, तो हमने उसकी भी मजम्मत की, हमने भी उसकी मजम्मत की कि भाई आप किसी जमात का, अच्छी बात है। अगर सर आप बहुत सी बात कर रहे हैं, ये मजम्मत होनी चाहिए और मना होना चाहिए तमाम जितने भी सियासी जमातें हैं। जाहिर है सर, पाकिस्तान है तो हम हैं, बिल्कुल सर, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जाहिर है, और इदारों की वजह से पाकिस्तान महफूज है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अरीशा इरशाद साहिबा को भी शामिल करूंगा मैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। बहुत शुक्रिया। अरीशा, क्या कहेंगी इस वक्त इस तरह की आप भी देख रही होंगी कि एक मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इदारों के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ? हाँ बिल्कुल, बिकॉज हमारे यहाँ नेगेटिव न्यूज बहुत तेजी से फैलती है, और जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी फौज है वो हमारी है, क्योंकि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, इस फौज की वजह से ही पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे पर अभी तक कायम है। तो हमारे यहाँ एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल इस तरह यूज किया जाता है, और मुझे उनकी बात भी बिल्कुल ठीक लगी कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं इनका भी बहुत बड़ा रोल आता है इसमें, क्योंकि एक तो हमारे पास इतने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इतने कोई माहिर लोग नहीं है कि हम फाइंड आउट कर सके कहाँ से ये चीजें कनेक्टेड है। नहीं तो अरीशा, ये नौजवान इस्तेमाल हो रहे हैं शायद कहीं ना कहीं से, तो कोई ना कोई ताने बाने तो उसके हैं जिसकी वजह से इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे अपने लोग। बिल्कुल, और वही बात है कि हम लोग जो बात होती है और वो इतनी फैल जाती है कि जो सच होता है वो तो छुप ही जाता है, और उसमें इतने रूमर्स आ जाते हैं कि वो बात कुछ अलग ही हो जाती है।
اور بات جو ہوتی ہے وہ آتی ہی نہیں ہے. تو ہماری نوجوان فار دا سیک آف انجوائمنٹ بھی اس چیز کو زیادہ ریپلیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, بیکاز دے آر ویری. اچھا نوجوان, چونکہ آپ بھی ظاہر ہے ینگ لوگوں کو نمائندگی کرتی ہیں, تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ بغیر ظاہر تصدیق چلیں آپ نہیں کرتے, کم از کم اس چیز کی تحقیق نہ کر سکیں, تصدیق ہی کر لیں کہ جناب یہ کوئی بھی ویڈیو آڈیو آئی ہے اس کو آگے گروپ میں شیئر کرنے کے بجائے پہلے دیکھ لیں, اور پھر خاص طور پر جو ہمارے اپنے ادارے اور ملک کے خلاف ہو اس کو تو کم از کم آپ اپنے تک محدود رکھ لیں یا ڈیلیٹ کر دیں. نہیں, ہمارے یہاں پہ دیکھے آج کل تو بس بیکاز وی آر کلک اوے نا, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ انفارمیشن, ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے. تو اس چیز نے ہمارے یہاں پہ بہت تباہی مچائی ہے, میں کہہ سکتی ہوں سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ. سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, بیرسٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ آپ نے خود کہا کہ جی اس پہ, اچھا اس پہ جزون صاحب جلسہ تو کامیاب رہا آپ کا, کراچی کے حوالے سے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں. جلسے کی ہماری تیاریاں ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2011 میں اسی جگہ پر ہم نے ایک تاریخی جلسہ کیا تھا, اور انشاءاللہ اسی جلسے کا ریکارڈ ہم توڑیں گے. دیکھیں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ کل لاکھوں لوگ پشاور کے اندر نکلے, اور وہاں کوئی نائٹ میں کوئی جلسہ نہیں ہوتا. یہ تاریخ میں فرسٹ ٹائم پشاور کے اندر رات کو جلسہ ہوا, جبکہ ہمارے پشتون بھائی تقریباً وہ جلدی سونے والے لوگ ہیں, جلدی سو جاتے ہیں, اور لاکھوں لوگ وہاں اس جلسے میں موجود تھے. نہ صرف لوگ موجود تھے بلکہ وہاں پر ہماری بہنیں بھی نکلی اور انہوں نے بڑی تعداد میں اس جلسے میں شرکت کی. فیملیز تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا, اور انشاءاللہ جو 2011 میں ہم نے جلسہ کیا تھا اس کا ریکارڈ بھی ہم توڑ دیں گے. جزون صاحب ان جلسوں سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ ہم ان جلسوں سے ان کو یہ بتائیں گے, ان پہ پریشر دیں گے, کیونکہ یہی لوگ کل کہہ رہے تھے نا کہ الیکشن کروائیں, یہی مسلم لیگ نون کہہ رہے تھے کہ بھئی الیکشن کروائیں. اچھا یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں. نہیں بالکل, جب ہم ان کو بات کہہ رہے درست ہیں کہ ہے ہم آپ کی. میدان میں آگئے, آپ آئے تو یہ کیوں بھاگ رہے؟ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب ہم کہہ رہے تھے الیکشن کرائیں تو انہوں نے نہیں کرائے, اب یہ الیکشن کہتے رہے ہم نہیں کرائیں گے. تو ہم تو کرا رہے ہیں نا, ابھی جب انہوں نے کہا تو ہم تو آ گئے میدان میں. ہم تو کہتے کہ بھئی آئے, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو ہماری محنت ہے کہ ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے ان کو بڑی محنت سے نکالا ہے. تو اب یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اب کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ان کے تو ظاہر یہ تو یہی بول رہے تھے نا کہ جب پی ٹی آئی والے عوام میں جائیں گے, ان کے لوگ عوام میں جائیں گے, ان کے ایم پی ایز ایم این ایز عوام میں جائیں گے تو لوگ ان کو گندے انڈے ماریں گے, لوگ ان کو ٹماٹر ماریں گے. تو آئے نا ابھی میدان میں. ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری پاپولیرٹی گری ہے تو میدان میں آئے, یہ تو ان کو 2/3 میجارٹی مل جائے گی. اچھا اس لیے آپ بار بار پکار رہے ہیں ان کو کہ جی آئیے میدان میں, لیکن وہ اب دیکھیے اب آئین اور قانون کے تحت تو 1.5 سال ہے تقریباً جو آپ کی گورنمنٹ کا بچا ہوا تھا, اب ان کی گورنمنٹ آ گئی ہے تو 1.5 سال تو ان کے پاس ہے. اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی تو کہہ دیا جزون صاحب کہ 7 ماہ سے پہلے الیکشن نہیں کرا سکتے ہم. دیکھیں الیکشن کمیشن کا تو نہ ہی بولے تو بہتر ہے. ابھی یہ بلدیات کا تو انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دیا نا, تو بلدیات کا یہ کہاں سے کریں گے؟ یہاں اس میں ابھی کے پی میں بھی انہوں نے الیکشن کرا دیے, سندھ میں بھی ابھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کرا دیے. وہ تو خالی بس وہ کسی اور منتج میں انہوں نے بول دیے کہ بھئی 7 مہینے تک ہم نہیں کریں گے. تو آپ نے اگر یہ ہم نے جو ریزائن کیا ہے, مجھے یہ بتایا علی سرور, ہم نے ریزائن کیا نیشنل اسمبلی میں, وہ تو قبول ہو گئے 123. سندھ سے ریزائن کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بالکل, ہم نے سندھ سے بھی, ہم نے یہاں سے بھی جمع کرا دیا اپنے پارلیمانی لیڈر اپنا خرم شیر زمان کے پاس, اور انشاءاللہ ہفتے کے دن وہ ہمارے چیئرمین وزیراعظم, میں تو ابھی بھی وزیر اعظم کہوں گا کیونکہ ہمارے لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے, لوگ ابھی بھی ہم ان کو وزیر اعظم مانتے ہیں. ہم تو ابھی بھی, کیونکہ گورنمنٹ کو تو ہم مانتے نہیں ہیں. آپ کے دلوں کے وزیر اعظم ہے. بالکل بالکل, وہ ہمارے کیا تو پورے ملک کے جو نا عوام کے دلوں کا وزیر اعظم ہے. اچھا یہ نہیں کہ پھر آپ لوگوں کا جو پلان ہے, اور ہفتے کے دن ہم عمران خان صاحب تک وہ ہمارے استعفے پہنچ جائیں گے. اس کا مطلب پلان یہ ہے آپ کا کہ جہاں جہاں بھی آپ کے لوگ ہیں وہ پنجاب میں تو, لیکن آپ تو پرویز الہی کو لانا چاہ رہے ہیں. آپ سندھ سے استعفے دے دیا آپ نے, نیشنل اسمبلی سے استعفے دے دیا آپ نے. دیکھیں ہم نے نیشنل اسمبلی سے بالکل اسی وقت وہ دے دیا کہ ہم ان چور کرپٹ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں. تو پنجاب میں کیوں بیٹھے ہوئے سر؟ جو ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں, جنہوں نے ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا ہے, جو وہ بیرونی سازش کا شکار ہوئے ہیں, تو ایسے لوگوں کے ساتھ کہاں بیٹھ جائے؟ پھر ایسے بندے کے ساتھ کہاں بیٹھ جائے جن پہ 40 ارب روپے کے کیسز چل رہے ہیں؟ یہ وہ بندہ ہے جب تاریخ پہ جاتا تھا تو وہ تاریخ سے وہ کرتے تھے کہ بھئی آج مجھے کرونا ہو گیا ہے,
آج میرے کمر میں درد ہے لیکن آج دیکھ لے بالکل صحیح سلامت ہے. دوسرا بندہ جو دوائی لینے گیا تھا لندن کے لیے, پلیٹ سے ان کی گر رہی تھی, لیکن جب ان کی گورنمنٹ یہاں ابھی آ گئی ہے تو ان کے پلیٹیں بھی میرے خیال سے کوئی 36 لاکھ تک پہنچ گئی, پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئی ہے. تو یہ ہے نا کہ اب وہ آنے کے لیے بھی تیار ہے. اب تو آئیں گے, پاسپورٹ بھی جاری کر رہے ہیں سر, اب تو پاسپورٹ بھی جاری کر رہے ہیں, وہ آئی دیکھیں جائیں گے. یہاں علی سرور ہمارے یہاں المیہ یہ دیکھ لے کہ ایک بندہ کنوکٹڈ بندہ اس کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کر رہے ہیں, جو مجرم ہے اس پہ ثابت ہو چکا ہے, سزا ہو چکی ہے. اچھا قانون کیا کہتا ہے, لیکن دیکھیں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا اس پر میں پوچھ لیتا ہوں نا, علی طاہر صاحب بھی موجود ہیں. جیل کے اندر دیکھیں, جیل کے اندر جتنے بھی لوگ جن کو سزائے ہوئے تو پھر ان سب کو جاری کریں آپ. اچھا میں پوچھ لیتا ہوں سر, پوچھ لیتے ہیں قانون کیا کہتا ہے. علی طاہر صاحب کیا کہتے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں شاہ نواز جزون صاحب؟ جی میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ شاید وہ ڈپلومیٹک جو پاسپورٹ ہے نواز شریف کا اس کی بات ہو رہی ہے. جی وہ کہہ رہے ہیں جی اس طرح کے جو کنوکٹڈ لوگ ہیں ان کو اتنی سہولتیں دے رہے ہیں تو پھر عام لوگوں کا کیا قصور ہے؟ دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے کہ قانون کے مطابق ڈسکریشن ہے وزیر اعظم کا کہ وہ آرڈر کر سکتے ہیں سچ اے ڈپلومیٹک پاسپورٹ, قانون کے اندر گنجائش ہے. لیکن میں اخلاقی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں شیئر کرتا ہوں پی ٹی آئی کی ویو کو اس بات کے اوپر. میں اخلاقی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایبسکانڈر کو, از ناٹ اونلی کنوکٹڈ, جدون صاحب بھی اپنا ریکارڈ ٹھیک کریں, از این ایبسکانڈر, ایک ایبسکانڈر کو اس طرح ڈپلومیٹک پاسپورٹ دینا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قانون کی توہین ہے اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے. میں بڑا کیٹیگوریکل ہوں. اچھا اس پر سر میں جاتے جاتے آخر میں اس پہ ضرور دوبارہ بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ بڑا منظم ظاہر ایک گروپ ہے پورا, ایک بڑے پیمانے پر باہر سے بیٹھ کر استعمال کیا جا رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کو وہ اس طرح کے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں اور ہمارے اداروں کو, ہماری ریاست کو بدنام کیا جا رہا ہے. عریشہ کیا کہیں گی اس پر, کیا پیغام دینا چاہیں گے خاص طور پر نوجوان نسل کو جو استعمال ہو رہے ہیں دوسروں کے ہاتھوں؟ چاہوں گی کہ آپ جو بھی چیز شیئر کریں ایک بار تصدیق کریں, بیکاز یہ ہمارا ملک ہے اور ہمیں ہی اس کو سنبھالنا ہے. اب بیسر صاحب یہ جو بڑی سچویشن خراب ہے, ففتھ جنریشن وار کہہ لیں اس کو, جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے خاص طور پر اس حوالے سے پیکا کا قانون تو ظاہر واپس ہو گیا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں مزید بھی گنجائش ہے, ابھی بھی اس میں کچھ امینڈمنٹس کی جائیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس قانون کو امینڈمنٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہے, اس کو صرف امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. چونکہ جو امینڈمنٹ پی ٹی آئی لا رہی تھی وہ تو تھی اپنے پولیٹیکل مخالفین کی ایسی کی تیسی کرنے کے لیے, اور ہم نے اس کی اپلیکیشن دیکھی بھی کہ کس طرح جرنلسٹ کے ساتھ اور پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ جو ففتھ جنریشن وارفیئر ہو رہا ہے اس کے اندر پہلی جو رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی بنتی ہے کہ وہ اس ملک کے لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ ہر چیز کو پولیٹیسائز نہیں کیا جاتا. جب تک پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ فیک نیوز پیڈل کرنا نہیں چھوڑے گی انٹرنیٹ کے اوپر, تب تک یہ فیک نیوز کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا. اور تمام پارٹیاں, میں آپ کو ریکارڈ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں, کسی نہ کسی موقع پہ سینئر لیڈرز نے کوئی نہ کوئی فیک نیوز شیئر لازمی کی ہے جو ان کے. بالکل بالکل, بہت شکریہ آپ کا عریشہ ارشاد صاحبہ, علی طاہر ارائن صاحب, شاہ نواز جزون صاحب, بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مرنے کے بعد